جی السلام علیکم جہاں سے بھائی میرا سوال ہے نظر بد کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا یہ حقیقت میں واقعی اثر رکھتی ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں روشنی ڈالیں، اپنے خیالات بتائیں۔ تھینک یو، شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے انتہائی اہم سوال کیا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ اس کی مثال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہل بن حنیف جو ہیں وہ صحابی تھے، وہ مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ راستے میں انہیں غسل کی ضرورت تھی، انہوں نے غسل کیا تو یہ جو سہل بن حنیف ہیں ان کی رنگت بڑی گوری اور خوبصورت تھی۔ انہیں غسل کرتے ہوئے بنی عدی بن کعب کے عامر بن ربیعہ نے دیکھا، تو عامر جو ہیں وہ یہ کہنے لگے کہ آج سے پہلے میں نے اتنی صاف رنگت والی جلد کبھی نہیں دیکھی۔ بس ان کا اتنا ہی کہنا تھا کہ سہل فوری طور پر زمین پر گر گئے۔ پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سہل کا کچھ کریں گے؟ اللہ کی قسم وہ تو اپنا سر بھی نہیں اٹھا پا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کسی پر شک ہے؟ اب یہ باتوں پہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے، یہ جو پوائنٹ ہیں ان پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ پہلے وہ نہا رہے ہیں اور ایک صحابی جو ہیں ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کو دیکھ کر تو ان کی تعریف کر رہے ہیں ان کی خوبصورتی کی، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟ انہوں نے کہا عامر بن ربیعہ نے اسے دیکھا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا اور ڈانٹ پلائی اور فرمایا اپنے بھائی کو کیوں مارتے ہو؟ یعنی نظر بد لگاتے ہو نا، اس لیے کیوں مارتے ہو؟ جب تو نے اپنے بھائی میں کوئی اچھی چیز دیکھی تو اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ کیوں نہ تم نے دعا کی، اس کے لیے برکت کی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ سہل بن حنیف کو غسل کا پانی مہیا کرنے کے لیے غسل کرے، یعنی جس نے دیکھا تھا پہلے وہ غسل کرے اور اس کا پانی جو ہے وہ اس کو دیا جائے۔ تو عامر بن ربیعہ نے اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ، کونیاں، پاؤں، گھٹنوں تک اور تہہ بند کے اندرونی حصے کو ایک بڑے پیالے میں دھویا۔ پھر اس پانی کو سہل پر ڈال دیا گیا۔ پانی ایک آدمی نے سہل کے سر اور پیچھے سے کمر پر ڈالا اور پھر اس پیالے کو اس کے پیچھے ڈال دیا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا تو سہل بن حنیف اٹھ کر لوگوں کے ہمراہ چل پڑے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ اب اس واقعہ سے یہ علم ہوتا ہے کہ نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اور جب کوئی اچھی چیز کو دیکھے اس کو بھلی لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے اور دوسرے مسلمان بھائی کے لیے برکت کی دعا کرے۔ ایک جگہ اور ایک واقعہ آتا ہے کہ عائشہ ذکر رضی اللہ عنہا کے پاس ایک لڑکی آئی، اس کے پورے جسم کے اوپر دانے ہی دانے تھے، تو انہوں نے اسے کہا کہ تمہیں تو نظر ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور میڈیسن کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر ڈاکٹر دعائیں دے دے کر تھک جاتا ہے، وہ برانڈز تو چینج کر دیتا ہے، ٹیبلٹس کے، کیپسولز کے، انجیکشنز کے، لیکن اندر فارمولیشن وہی ہوتی ہے اور رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ آرام نہیں آ رہا ہوتا مریض کو۔ تو مسلمان ہیں ہم لوگ، ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ جب نظر لگ جاتی ہے تو یہ ایک ایسا جادو ہے کہ جو انتہائی سخت اور انتہائی تیز ترین ہے، جس کا فوری طور کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو اس کا تدارک کرنا چاہیے بجائے کہ ہم ڈاکٹر کے بعد میڈیسن کھانا شروع کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے یعنی پناہ طلب کی گئی ہے جب وہ حسد کریں۔ دم کرنا جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نظر کے دم کے متعلق ابی داؤد میں، ترمذی میں روایت موجود ہے جس میں سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے ہوئے کہتے تھے بسم اللہ رقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ رقیق، یعنی اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے، ہر جان اور حاسد آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے۔
میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو دم کیا کرتے تھے اور ان پر کلمات پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان، زہریلی چیز اور ہر نظر بد کے شر سے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام اجمعین دونوں کو ایسے ہی دم کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر بد سے بچنے کے لیے دم کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے، صبح شام کے اذکار کرے۔ جس وقت آپ نے اذکار کیے ہوتے ہیں تو روحانی طور کے اوپر آپ کے ارد گرد ایک اللہ تعالیٰ ایسی شل بنا دیتا ہے، اس پردے کو اللہ جانتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ اس کو ایسا پردہ اور ایسا شل، ایسا کور، ایسی سیفٹی اس کی ہو جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے نظر بد سے اور جادو سے انسان بچ جاتا ہے۔ جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح شام کے اذکار میں کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ کرنی چاہیے، اور اس طرح سے ہم نظر بد سے اور شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس بھی آپ ضرور جائیں، لیکن اس سے پہلے نظر بد سے بچنے کے لیے تدارک کریں، دم کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یار میری نظر محبت سے چاہے خوشی کے ساتھ، یا جیسے بھی کوئی چیز اچھی لگی لیکن اللہ تعالیٰ کو شامل نہیں کیا اس خوشی کے اندر، اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کی اس خوشی کے اندر، تو لگتا ہے کہ میری نظر لگ گئی، تو اتنا ظرف اور اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ انسان اپنے بھائی یا اپنی بہن کے اوپر رحم کرے اور اپنے غسل کا یا اپنے وضو کا پانی اس کو دے اور وہ اس کے ساتھ نہائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سنت طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔